کیا آپ اس عظیم فاتح کی داستان سننے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے فن سپاہیگری میں تاریخ کو نئے معنی دیے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اندلس کی فتح نے دنیا کا نقشہ کیسے بدلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر برکت نے صرف بڑے بڑے محدث، فقہاء، فلسفی اور سائنسدان ہی پیدا نہیں کیے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل بھی پیدا کیے جن کی فوجی مہارت کا لوہا پوری دنیا نے مانا۔ وہ ایسے جرنیل تھے کہ جس طرف بھی رخ کرتے کامیابی ان کے ساتھ ہوتی۔ اس وقت کی دنیا ان کی حیرت انگیز کارناموں کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، اور آج بھی ان کے کارنامے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں نے صرف انسانوں کے خون سے زمین کو رنگین نہیں کیا بلکہ اللہ کے نافرمانوں کی سرکوبی کر کے انسانیت کو امن و سکون اور سیدھی راہ دکھلائی، اور پوری دنیا امن و سلامتی کا مرکز بن گئی۔ ان جرنیلوں میں سے دنیا کے سب سے بڑے جرنیل سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ جرنیل تھے جنہوں نے پوری زندگی کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، اور اسلام لانے کے بعد تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اپنے کارناموں کے لازوال اور ہمیشہ رہنے والی نقوش چھوڑے۔ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ جنگ احد میں ان کی جنگی حکمت عملی پہلے تو کامیاب رہی کہ اسلامی لشکر فاتح ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، لیکن مقابلہ چونکہ ایک رسول اور پیغمبر سے تھا، لہذا مورخین کو لکھنا پڑا کہ خالد بن ولید کی جنگی ذہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری ذہانت کے مقابلے میں ناکام ہو گئی۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کے ایک نہایت مشہور جرنیل موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ موسیٰ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے کماندار اور جرنیل تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جس طرف کا رخ کیا، فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فاتح اندلس انہی کے ایک غلام اور ماتحت افسر تھے، اور انہوں نے ہی انہیں فتح اندلس کے لیے سرزمین اندلس بھیجا تھا، اور طارق بن زیاد کی اندلس میں کامیابیوں کو دیکھ کر آخر کار یہ بھی 1 سال کے بعد ایک بڑا لشکر لے کر اندلس پہنچ گئے۔ اور اب ان دونوں جرنیلوں یعنی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہما نے چند ہی سالوں میں اندلس کا ایک وسیع علاقہ اور فرانس کے چند شہر فتح کر لیے۔ وہاں افریقہ اور عرب کے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو آباد کیا۔ یہودیوں کو اس زمانے میں سرزمین اندلس میں مختلف قسم کی تکلیفوں سے پریشان کیا جاتا تھا، ان کو اس پریشانیوں سے نجات دلائی، اور مسلمانوں کے علاقوں میں ان کو آباد کیا گیا تاکہ وہ عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے محفوظ رہے۔ ان دونوں جرنیلوں نے اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا اور جس قدر مالی غنیمت وہاں سے حاصل کر کے مرکزی حکومت کو دیا، افسوس ہے کہ مرکزی حکومت نے ان کی خدمات کی وہ قدردانی اور تعریف نہ کی جو کہ ان دونوں کا حق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جرنیل تنہائی میں چلے گئے، بلکہ موسیٰ کو مختلف تکلیفوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جس کی تفصیل اس داستان میں ہم جانیں گے۔ اس داستان کا بیشتر مواد عربی اور انگریزی کتابوں کے علاوہ تاریخ اندلس حصہ اول سے لیا گیا۔ یہ داستان اگرچہ اندلس کی تاریخ پر بنائی جا رہی ہے، لیکن اندلس کی تاریخ ان دونوں جرنیلوں کے ذکر کیے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا مؤلف نے ضمنی طور پر ان کے بھی مختصر حالات لکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ داستان پسند آئے گی۔ ناظرین، فتح و کامرانی کی یہ لازوال داستان
اگلے حصے میں آپ کے منتظر ہے۔ جب تک تاریخ کے ان عظیم سپاسالاروں کے کارناموں پر غور و فکر کرتے رہے۔ کیا آپ اس داستان کا دوسرا حصہ سننا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ فار نیکسٹ ایپیسوڈ سبسکرائب